کہ عمران ریاض خان صاحب حق پہ تھے. یہ بہت بڑی دلیل ہے. نوجوانوں کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ وہ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں. جب وہ تاریخ کا مطالعہ کریں گے اپنے دشمن اور دوست کی پہچان پیدا پاپولر ان کو بلا کے اپنی پبلسٹی کرواتے تھے مختلف چینلز کے لیے. اس وقت ان کے لیے یہ اتنا خوبصورت چہرہ کیوں تھا, آج یہ ان کے لیے اتنا داغدار چہرہ کیوں ہو گیا؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ATC92. ناظرین, میرے ساتھ عبدالخالق آزاد صاحب موجود ہیں جو کہ ینگ جرنلسٹ ہیں, پڑھے لکھے جرنلسٹ ہیں, عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جرنلزم کے اوپر جو یہ قدغن لگائی جا رہی Subscribe and press the bell icon. تھی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, میں یہی پوچھوں گا کہ صحافت کا گلا گھونٹا جاتا ہے یا دبایا جاتا ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتی ہیں, ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جی علی تعالیٰ صاحب, فرسٹ ون تو آپ کو خود بھی اس چیز کا علم ہے کہ جب بھی اس طرح سے کسی نان ایشو کو ایشو بنایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے مافیاز کے جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ کوئی اور ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ایک نان ایشو تھا, اب اس کو انہوں نے کس وقت پہ یہ ایشو بنایا. آپ کو پتہ ہوگا کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے, ایسا ہی ہے, اور اس کے اوپر عمران ریاض خان جو نشاندہیاں کر رہے تھے, تحریک انصاف کو گائیڈنس دے رہے تھے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا اس کے پیچھے چھپے ہوئے کچھ ادارے ہوں, وہ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہے تھے. تو یہ ساری صورتحال تھی. انہوں نے کہا ایک تو یہ نان ایشو ہے, یہ ساری توجہ ہٹ جائے گی پنجاب کے ضمنی الیکشن سے. دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ انہیں ترغیبیں دے رہا ہے وہ بندہ بھی سائیڈ لائن ہو جائے گا, جبکہ یہ ان کی بہت بڑی بھول تھی, بہت بڑی غلطی تھی. میں عمران ریاض خان صاحب سے ایک میری ملاقات ہوئی 2018 میں نومبر کے مہینے میں. تو اس وقت عمران ریاض خان صاحب کوئی اور چیز تھے, انہی اداروں کے وہ ایک پاپولر چہیتے عمران ریاض خان صاحب تھے. اب آج کے عمران ریاض خان صاحب کچھ اور ہیں, وہ سوال کرتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں, اس کا جواب چاہتے ہیں. سر سوال کرنا تو ہمارا بنیادی حق ہے. یہ تو جب یہاں گورے آئے تو انہوں نے ہمارے نظام تعلیم کے اندر سے سوال والا جو پورشن ہے وہ کٹ آف کر دیا, جس کی وجہ سے ہمارا جو تعلیم کا جو معیار ہے وہ بالکل زیرو پہ آ گیا. اب ہمارے ہاں تعلیم نہیں دی جاتی, صرف ڈگریاں, اور ڈگریاں بھی چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں جو کہ ایک ٹوکن کی طرح استعمال ہوتے ہیں. یہ تو انگریز راج جب یہاں پہ تھا تب بھی ایسا ہوتا تھا کہ جو آواز اٹھاتے تھے علماء دین ان کو دبا دیا جاتا تھا. اور آپ کے علم میں ہوگا بہت سارے اکابرین کو سلاسل بند کیا گیا, جلا وطن کیا گیا, جس میں مولانا عبید اللہ سندھی صاحب ہیں, اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے مولانا ہیں جن کو ملک سے بدر کر دیا گیا. تو اب بھی وہ اسی قانون کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے. جی بالکل وہی قانون ہے, وہی آپ کہہ لیں کالی بیڑے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک نے ایسے جو ظالم ہیں, اب فار ایگزامپل ابو جہل ہیں, ابو لہب ہے, فرعون ہیں, وہ صرف وہ شخصیات نہیں تھے, وہ تمام کردار تھے جو آج بھی سوسائٹی میں وہی رول پے کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تحریک بالا کوٹ ہو یا تحریک آزادی ہو, اس پر کام کرنے والے جو مجاہدین تھے ان پر قدغن لگائی گئی, ان کو اس ملک سے ملک بدر کیا گیا, یا پھر ان کو سزائے موت دی گئی, وہ اپنے جام شہادت نوش کیا انہوں نے. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں آج بھی اس طرح کے جو کردار ہیں, ابو جہل ہو یا ابو لہب کے نام پہ ہوں, جتنے بھی کردار ہیں وہ اسی طرح کے ہتھ کنڈے یوز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ عمران ریاض خان صاحب آج انہی کے ایک وقت میں انہی کے چہیتے تھے, آج ان کے دشمن بن کے بیٹھ گئے. اصل بات یہ ہے کہ جب تک ان کے مفاد کا کام کرتے رہے, سیدھی سی بات ہے, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتے رہے. ہاں آج یہ کہنا ضروری ہے کہ عمران ریاض خان صاحب حق پہ تھے, رائٹ پہ تھے, کہ ایک ان کے پاس تسلسل ایک منزل نہیں ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے, ایک نظریہ نہیں, ایک سوچ نہیں, ایک اپروچ نہیں, لیکن وہ حق بات کر رہے تھے, نوجوانوں کو شعور دے رہے تھے, بتا رہے تھے کہ ہمارا اصل دشمن اس ملک میں ہے کون, اور ہم کتنے آزاد ہیں, کتنے غلام ہیں. وہ ساری چیزوں سے پردہ اٹھا رہے تھے, جس کی وجہ سے ان کے خلاف اس طرح سے FIR درج کی جا رہی ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے یک طرفہ انہیں انسانیت دشمن بنا کے پیش کر رہے ہیں, اور ان کے خلاف جو ہتھ کنڈے یوز ہو رہے ہیں. یہ چند دنوں کی بات ہے, یہی لوگ انہی کی بات پھر کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. کیوں
کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی منزل نہیں ہے, ان کے پاس بھی کوئی نظریہ نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے. اگر ان کے پاس کوئی سوچ ہو, کوئی نظریہ ہو, نہ یہ کل استعمال ہو سکتے تھے نہ آج. یہ ساری گیم انہی بدماشوں کے ہاتھوں میں جائے گی. اچھا سر, میرا آپ سے وقت کی قلت کی وجہ سے آخری سوال ہے کہ آپ جو نوجوان جرنلسٹ ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے کہ وہ اپنی بات بھی کہہ لیں اور اس طرح کے مصائب اور مشکلات میں بھی نہ پھنسیں؟ سمپل سی بات ہے, حق بات کہنا, سچ بات کہنا, کب کتنی بات کہنا, یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو حق کا ساتھ دینا چاہیے, لیکن عقل بھی کسی چیز کا نام ہے. کب, کہاں اور کتنی بات کرنی ہے, یہ بہت بڑی دلیل ہے. نوجوانوں کے لیے ایک ہی میسیج ہے کہ وہ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں. جب وہ تاریخ کا مطالعہ کریں گے, اپنے دشمن اور دوست کی پہچان پیدا کر لیں گے. وہ اسی میں ان کی کامیابی ہے. پھر انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کتنا کہاں پہ بولنا. ہم نے بھی یہ پروگرام کیا. عمران ریاض خان صاحب ہمارے لیے چہیتے نہیں ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اگر وہ کوئی حق کی بات کر رہے ہیں تو انہیں اداروں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. کل جب یہی ادارے ان کو پاپولر, ان کو بلا کے اپنی پبلسٹی کرواتے تھے مختلف چینلز کے لیے, اس وقت ان کے لیے یہ اتنا خوبصورت چہرہ کیوں تھا, آج یہ ان کے لیے اتنا داغدار چہرہ کیوں ہو گیا؟ یہ ہمارے اس ملک کی تمام اداروں کے لیے, اور جو ہم آزادی کا دعویٰ کر رہے ہیں, آگے اگلا مہینہ آزادی کا آنے والا ہے نا, 14 اگست پہ ہم جشن بھی منائیں گے. ان کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کتنے آزاد ہو اور کس قدر آزاد ہو. سر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, اگر ہم اپنے تاریخ کا تسلسل دیکھیں تو پہلے جن لوگوں کو چہیتا کیا جاتا ہے ان سے کام نکلوایا جاتا ہے, پھر جس طرح AK صاحب نے لفظ استعمال کیا, ٹوشوں کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ آپ 1857 سے پہلے 1757 کی جو جنگ پلاسی ہوئی ہے تب سے لے کے 1857 تک 100 سال, پھر 1857 سے لے کے 1947 تک, اور 1947 سے لے کے اب تک جتنے بھی کرداروں کو, جتنے بھی لوگوں کو چہیتا بنایا گیا, ان سے کام نکلوایا گیا, انہیں استعمال کیا گیا, اور بعد میں انہیں سلاسے بند کیا گیا یا مروا دیا گیا. یہ ہماری تاریخ اس چیز سے بھری پڑی ہے. ہمارے نوجوانوں کو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اصل میں ہمیں قید کرنے والے لوگ کون ہیں, ہمارے مخالفین اور ہمارے دشمن کون ہیں جو ہمیں صحیح طرح سے آزادی سے پھلنے پھولنے نہیں دے رہے. اسی میسیج کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.